یہ محرم ضائع نہ چلا جائے، یہ محرم ضائع نہ چلا جائے۔ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، کل بھی کہوں گا، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ مجلسیں آغاز سال میں اس لیے نہیں ہیں کہ گزشتہ برس کے تمام گناہ بخشوا دیں، سمجھیے گا صحیح سیاق و سباق کے ساتھ، یہ اس لیے ہیں تاکہ آئندہ برسوں میں اطاعت کا حوصلہ پیدا کر دیں۔ بے شک بخشوائیں گی یہ مجلسیں، شفاعت کا منکر نہیں ہوں، نا امید نہ ہونا، شفاعت برحق ہے۔ معصوم کا ذکر سننا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت، مگر عزم کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا قصد کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا منصوبہ کیا ہے۔ مجالس میں شرکت اور یہ گریہ، یہ ذکر، یہ فضائل، یہ مصائب اس نیت سے نہ ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یہ اس نیت سے ہو کہ آئندہ زندگی میں اطاعت کا حوصلہ مل جائے۔ شرم تو کرو، غیرت تو کرو۔ غیرت ایمانی کا تقاضا کیا یہ ہے؟ انصاف سے جواب دینا، اپنے ذوق کو بیدار کرو۔ ذوق کیا ایمانی غیرت کا اور ایمانی جرأت کا، کیا ایمانی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر معصوم کو گناہ کا کفارہ بنایا جائے یا اطاعت کا پیش خیمہ؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ تقاضا کیا ہے؟ کس چیز کو کس پر قربان کر کیا جاتا ہے؟ کس چیز کا کیا کفارہ ہوتا ہے؟ آپ پہ کوئی آصیب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ابتلا، تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ ایک حیوان لے کر، گوسفند لے کر ذبح کر دو، تمہاری طرف سے قربانی ہے، تمہارا صدقہ ہے، یہ صدقہ اتار کے پھینک دیا۔ آپ پہ مصیبت آئی، گناہ بھی مصیبت ہے، گناہ انسان کے لیے مصیبت ہے، شرف تھوڑی ہے۔ اطاعت حق شرف ہے، عصیان حق مصیبت ہے۔ مصیبت کا کفارہ ذکر معصوم، ہوش ہے، ذوق ہے، معرفت ہے معصوم کی، واقعاً محبت ہے معصوم کی، اس کا نام ہے معرفت۔ اپنے مکروہ ترین گناہوں کا کفارہ ذکر معصوم کو سمجھتے ہو؟ ذکر معصوم گناہوں کا کفارہ نہیں، گناہوں کے لیے پیش خیمہ اور حوصلہ عطا کرنے والا سرچشمہ ہے۔ اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، اطاعت، عبادت، اس کا حوصلہ عطا کرتا ہے ذکر معصوم۔ توجہ ہے؟ تو اس ذکر معصوم کے بعد یہ طے کیجئے ان مجالس میں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے۔ پرندہ یہ زندگی